السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ پنجاب میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اگرچہ وہ انتہائی نازک ہے، لیکن رات میں آج آپ کو اپنے اس ویلاگ میں بتاؤں گا کہ رات کیا ہوا جس کی وجہ سے جو گورنر صاحب نے ڈی نوٹیفائی کرنا تھا پرویز الہی صاحب کو بطور چیف منسٹر، وہ کیوں نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا، حالانکہ اس پر دستخط ہو چکے تھے، سلام مشورہ ہو چکا تھا، نواز شریف کی پوری ہدایت آ چکی تھی۔ اور پھر اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم سیل کر دیں گے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو، آفس کو، اگر 4 بجے تک نہیں ہوا اعتماد کا ووٹ۔ پھر انہوں نے کہا کہ 12 بجے کے بعد رات کو جو سی ایم ہیں چودھری پرویز الہی، وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ اور نون لیگ کے سارے لیڈران نے کل اسی طرح کا ماحول بنایا، اور ان کے جو ساتھی جو صحافی ہیں جو ان کے نظریے کے زیادہ نزدیک ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا کہ عمران کے جو پرویز الہی صاحب ہیں ان کی وزارت اعلیٰ بس اب ختم ہونے کو ہے۔ وہ سب بہت ساری چیزیں آپ کے نوٹس میں ہیں، جس طرح چودھری مونس الہی نے للکارا رانا ثناء اللہ کو، ان کا مذاق اڑایا۔ تو اس کے بعد رات کو لیکن نکلا کیا، نتیجہ کیا نکلا، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ رکا کیسے، لیکن ہوا کیا۔ میڈیا کو بلا لیا، 10 بجے کی پریس کانفرنس تھی، گورنر صاحب آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آخری اطلاعات آ رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، رپورٹرز کو خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں، جھوٹی خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد 12 بجے ہوئے گی جی پریس کانفرنس، پھر میسج آ رہے ہیں 4 منٹ کے بعد ہوئے گی۔ تو پھر رات کو کہیں 1 بجے کے لگ بھگ عطا تارڑ صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ گورنر صاحب کی ثوابدید ہے کہ وہ جس وقت چاہیں وہ ڈی نوٹیفائی کر دیں گے۔ تو باقی ان کی جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو گورنر صاحب نے ریجیکٹ کر دیا اور اب یہ ان کی ثوابدید ہے۔ ایک بالکل فضول آرگومنٹ جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں۔ اعتماد کے ووٹ کے بغیر گورنر صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کر ہی نہیں سکتے۔ اجلاس کرانا نہ کرانا اسپیکر کی ثوابدید ہے۔ یہ سارے ایشوز آپ ان سے اچھی طرح باخبر ہیں، واقف ہیں۔ اور عطا تارڑ صاحب بس گفتگو کر کے نکال کے اور کچھ اور 4-5 چیزیں جو ہمیشہ وہ ایک کرتے ہیں اور وہ کر کے تو وہ چلے گئے، ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب چودھری پرویز الہی۔ آج بھی وہی وزیر اعلیٰ ہیں، ابھی صبح ایک کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر اگلے جمعے تک یا ہفتے تک ووٹنگ ہو جائے گی۔ جو جمعے کو اجلاس ہوگا اس میں وہ جو اس کا پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا اور اس میں وہ ہو جائے گی۔ کاف لیگ اپنے 10 اراکین پہلے ہی میڈیا کو بھی دکھا چکی ہے، شو بھی کر چکی ہے، ان کے بیانات بھی آ گئے۔ آج پی ٹی آئی جو ہے وہ 177 اراکین کو وہ اکٹھا کر رہی ہے۔ اس کے بعد ان کے جو کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے جو ووٹس ہیں وہ ہوں گے 187، جبکہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے چاہیے 186، اور تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے بھی 186 ووٹ ہی چاہیے، جو کرنے ہیں اپوزیشن نے یعنی پی ڈی ایم نے، اور وہ کسی صورت نہیں کر سکتے۔ کوئی ان کے پاس مطلب پیسے بھی جتنے مرضی خرچ کر دیں ان کا وہ کامیابی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر کوئی لوٹا بنائیں گے تو اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اور سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا جو قائد ہے اسی کی رائے پر لوگ چلیں گے، اور پوری کی پوری کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی چودھری پرویز الہی کے ساتھ ہے۔ اب میں آتا ہوں اس موضوع کی طرف جو آپ سب سننا چاہتے ہیں کہ ہوا کیا۔ دیکھیں، انہوں نے دستخط کر دیے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم ڈی نوٹیفائی کرنے لگے ہیں، بڑا ماحول بنا لیا، بڑے بیانات آ گئے۔ رینجرز کو بھی کہا کہ جی ایف سی اور رینجرز ہم پنجاب میں بھیج رہے ہیں، لیکن پھر بعد میں یہ کہا کہ جی وہ صرف گورنر ہاؤس کی حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے آئے گی، اور اس کے علاوہ وہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ ویسے بھی آئین اور قانون کے تحت اگر رینجرز یا ایف سی آئے گی تو وہ اسسٹ کرنے آتی ہے صوبائی حکومت کو،
اور اس میں وہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کی جو مشورے سے اور جہاں وہ کہتے ہیں وہیں پر جا کر وہ پرفارم کرتی ہے. ایسا نہیں ہے قانون میں کہ رینجرز کہیں آ جائے اور اس کے بعد وہ اپنی منمانیاں کرے. تو وہ پھر انہوں نے کلیریفائی کیا کہ وہ صرف گورنر ہاؤس کی سیکورٹی کے لیے آئے گی, لیکن رات 1 بجے تک 2 بجے تک کوئی رینجرز اور کوئی ایف سی وہاں پر نہیں آئی. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک کال کی, جس طرح یہ کرتے ہیں, اور جو طاقتور حلقے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کو بتایا کہ ہم یہ ڈی نوٹیفائی کرنے والے ہیں. اس موقع پر جو عمران خان صاحب ہیں اور مسلم لیگ کاف ہے, انہوں نے بھی اپنی اسٹریٹجی بنا لی تھی اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر گورنر چیف منسٹر کو اس طریقے سے ڈی نوٹیفائی کرتا ہے جس کی قانون میں جس کا کوئی جواز ہی نہیں, لیکن وہ صرف اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے, تو پھر صدر پاکستان جو ہیں, کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ گورنر اس وقت تک گورنر رہے گا جب تک اس کو صدر پاکستان کا پلیئر ہے, کانفیڈنس ہے. اگر وہ ناٹ پلیئر, if president is pleased to keep the governor, یہ اس طرح کی لینگویج ہے آئین میں. تو یہ فیصلہ ہوا کہ اگر اللیگلی پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا تو پھر صدر مملکت گورنر پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے, گورنر پنجاب کو فارغ کر دیں گے. اور اگر گورنر پنجاب فارغ ہوتے ہیں اور چیف منسٹر ڈی نوٹیفائی ہیں تو پھر قانون اور آئین کے مطابق جو سبطین خان جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, جو صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, پھر ساری کی ساری ایڈمنسٹریشن ان کے پاس آ جاتی. تو یہ جو سینیریو تھا یہ نون لیگ کے لیے, آصف علی زرداری کے لیے یہ بہت خوفناک تھا, اس لیے کہ اگر یہ سب کچھ ہونے کے بعد سبطین صاحب کے پاس پاور آتی تو زرداری اور یہ سارے لوگ ان کو گرفتار کیا جاتا. اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں جو یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں اتنے نوٹ لے کے پھر رہے ہیں, اور زرداری ہاؤس میں جو پیسے تھے اور پھر جس طریقے سے نون لیگ کے لوگ استعمال ہو رہے تھے, ان سب کو سبطین خان نے گرفتار کر لینا تھا. آئی جی پولیس جو ہے وہ عامر ذوالفقار صاحب, وہ پرویز الہی صاحب کے پی ایس بھی رہ چکے ہیں, بڑے کمپیٹنٹ پولیس آفیسر ہیں. آئی جی اسلام آباد بھی رہ چکے ہیں. ان کو وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اینٹی نارکوٹکس میں, رانا ثناء اللہ کے ساتھ بھی ان کی ایک انٹریکشن ہے. عامر ذوالفقار کی یہ شہرت ہے کہ وہ بڑے یاروں کے یار ہیں, دوستوں کے دوست ہیں, آئین اور قانون اور ضابطے کی پابندی کرتے ہیں, لیکن جہاں پر ان کی کوئی ثوابدید آ جائے تو وہ اپنے دوستوں کو نوازتے ہیں. تو وہ پنجاب کے آئی جی وہ بن گئے ہیں. تو ظاہر ہے چودھری صاحبان کی جو نام بھیجے تھے وہ پنجاب کے سی ایم نے بھیجے تھے, تو اس لیے اس حوالے سے مسلم لیگ کاف اور پرویز الہی صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے اور ہیں کہ اگر کوئی غیر قانونی کام کرنے کی کوشش کی گئی تو آئی جی پنجاب پوری اپنی طاقت استعمال کریں گے اور کسی بھی غیر قانونی کام کو نہیں ہونے دیں گے. اب جب یہ سچویشن بنی کہ گورنر صاحب کو ڈی نوٹیفائی صدر صاحب کر دیں گے تو پھر معاملہ پھر کورٹ میں جائے گا, لیکن پاور تو سبطین کے خان کے پاس آ جائے گی. تو پھر وہ جہاں پر یہ فون کر رہے تھے, جہاں سے یہ ہمیشہ اپنی امداد طلب کرتے ہیں, وہاں سے یہ میسج آیا رپورٹڈلی کہ دیکھیں اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر ہم ان کو اس کام سے نہیں روک سکتے. اگر آپ چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کریں گے تو پھر صدر پاکستان گورنر کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے, ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے, آپ کو معاملہ پھر لے جانا پڑے گا عدالت میں. تو یہ ایک پہلی انڈیکیشن کہ جس میں سینیٹی ہمیں نظر آئی کہ پریویل کر رہی ہے اور ایک غیر قانونی اور غیر آئینی کام کو روکا گیا. صدر صاحب یہ بتایا گیا گورنر صاحب کو کہ تو نو کانفیڈنس ناکام ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد بھی صدر صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, تو پھر 186 پرویز الہی صاحب کو دکھانے ہوں گے, وہ دکھا دیں گے, لیکن آئین اور قانون کے ضابطے کے تحت سب کچھ ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کوئی انٹروین نہیں کر سکتی. اگر ایک پارٹی بالکل آئین کا مذاق اڑائے اور وہ دوسری پارٹی سے کہے نہیں جی آپ یہ کام نہیں کر سکتے, تو رات وہ جو ایک مونچھوں کو تاؤ دیا گیا تھا
وہ جو ایک تیاری کر لی گئی تھی وہ ساری کی ساری دھڑام سے نیچے گری، اور اب ناؤ دے آر ٹرائنگ ٹو بیسیکلی اب ریئلٹی میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جو طاقت کے نشے میں بدمست تھے پچھلے 7-8 مہینے کہ جناب بس ہمارے ساتھ وہ بھی ہیں، ہمارے ساتھ وہ بھی ہیں، اور ہم یہ کریں گے، تو یہ رات ایک پہلا ایسا جھٹکا آیا ہے جس سے ان کی آنکھیں اب کھل گئی ہیں۔ یہ جو سمجھتے تھے کہ یہ مادر پدر آزادی ہے، ان کو جو چاہیں کریں، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ خان ڈٹا ہوا ہے، ان کے ساتھ ان کے اتحادی بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی سیٹس ایڈجسٹمنٹ پر گفتگو جاری ہے۔ نقطہ آغاز جو ہے وہ 10 قومی اسمبلی اور 30 صوبائی اسمبلی، لیکن یہ پولیٹیکل نیگوسیشنز ہیں اور اس میں بارگیننگ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے فریق جب بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی جو ڈیمانڈ اس طرح سے رکھتے ہیں، انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ گفتگو کے نتیجے میں انہیں کچھ گیو اپ کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی پاکستان میں ایک مذاق بنا ہوا ہے کہ اگر آپ نے پستول کا لائسنس لینا ہے نا تو توپ کے لائسنس کے لیے اپلائی دیں، پھر آپ اپلائی کریں، پھر آپ کو پستول کا لائسنس ملے گا۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں پرویز الہی صاحب کو کون سا لائسنس ملتا ہے۔ میں یہ نشستوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جیسے ہی نئی صورتحال بنے گی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اجازت دیجیے تب تک، اللہ نگہبان۔